میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 بار رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آئیے حصول ثواب کے خاطر بیان سے پہلے چند نیتیں کر لیتے ہیں کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ کسی بھی عمل میں، کسی بھی کام میں جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی کام کریں، جو بھی جائز کام کریں، اس سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیں۔ اب جیسے اگر کام ایسا ہے جیسے مباح کام ہے، مباح کام وہ ہے کہ جس کا کرنا نہ کرنا اجر و ثواب و گناہ برابر ہے۔ اب چائے پینا، تو چائے پینا جو نا، یہ نہ تو اس کا کوئی ثواب ہے نہ کوئی گناہ ہے۔ تو اب اگر چائے سے پہلے اگر کوئی نیت کر لیتا ہے کہ میں انشاءاللہ عز و جل چستی حاصل کرنے کے لیے چائے پیوں گا تاکہ جو ہے میں سکون سے نماز پڑھ سکوں، میں کسی دینی کتاب کا مطالعہ کر سکوں، یا میں کسب حلال کر سکوں، یا جہاں میں نوکری کرتا ہوں وہاں جو ہے میں بالکل چوکن نہ رہوں، چونکہ اس کی ڈیوٹی ہے نا کام کرنا، جو بھی اس کو کام ہو۔ مزید یہ کہ بسم اللہ شریف پڑھ کے چائے پیوں گا، چائے پینے کے بعد الحمدللہ کہوں گا۔ تو جب یہ نیتیں کر لے گا نا، جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب اسے زیادہ ملے گا۔ تو اب اس کا جو چائے پینا جو نا، یہ ثواب پر مشتمل ہو گیا۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی کوئی بھی کام کریں تو اس سے پہلے جو وہ ثواب کی نیت کر لیا کریں۔ اور جو مومن ہے وہ ویسے نیکیوں کا حریص ہوتا ہے۔ تو آئیے نیت کیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، توجہ کے ساتھ، ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا 2 زانوں بیٹھوں گا۔ صلو علی الحبیب، اذکر اللہ اور توبوا الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج جو میرا بیان ہے اس کا موضوع ہے کہ اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اور اس بیان میں ہم سنیں گے کہ اسلام نے جو ہے وہ عورتوں پر کیا کیا احسانات فرمائے اور والدین کے کیا حقوق بیان کرے اسلام نے، اور ہمارے بزرگان دین، ہمارے اسلاف کرام کا جو ہے وہ عورتوں کے حوالے سے کیا جو ہے وہ ان کا ایک معمول تھا، پڑوسوں کے حوالے سے کیا ان کا معاملہ تھا، کیا معمول تھا۔ تو یہ انشاءاللہ عز و جل ہم سنیں گے۔ تو اس سے پہلے تو یہ عرض کر دوں کہ اسلام، دین اسلام، یہ ایک
امن پسند مذہب ہے، یہ ایک سچا مذہب ہے، یہ پیارا مذہب ہے، یہ کامل مذہب ہے، اور انتہائی تیزی کے ساتھ پھیلتا ہوا عالمگیر مذہب ہے۔ اور اسلام یہ وہ واحد مذہب ہے کہ جس کے ماننے اور چاہنے والوں کی تعداد پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ یعنی اس وقت دیکھا جائے تو مذہب کے اعتبار سے اسلام جو ہے وہ اسلام کے ماننے والے سب سے زیادہ ہیں۔ یعنی اگر کسی بھی مذہب کو ہم لیں، اب چونکہ جو پہلے جو بعض جو تھے وہ جس مذہب پہ تھے جو لوگ، تو وہ تو ظاہر ہے کہ اب دہریت کی طرف چلے گئے نا، لا دینیت کی طرف، ان میں سے یعنی بہت کم ایسے رہ گئے کہ جو اہل کتاب رہے۔ تو یوں اگر دیکھا جائے تو اگرچہ کہ مسلمانوں کے مقابلے میں کفار کی تعداد زیادہ ہے، مگر اگر ہم مذہبی اعتبار سے دیکھیں کہ کس مذہب کے ماننے والے زیادہ ہیں، کس مذہب کے زیادہ فالوورز ہیں، تو وہ آپ کو مسلمان ملیں گے۔ اسلام ایسا مذہب ہے جسے فالوورز آپ کو زیادہ ملیں گے۔ اللہ ہمیں اس مذہب پر استقامت عطا فرمائے، ہمارا اسی پر خاتمہ فرمائے۔ اور اسلام اپنی لاجواب خوبیوں کے سبب ہمیشہ ہر دور میں یہ غالب ہی رہا ہے، اور یہ مذہب کبھی بھی مغلوب نہ ہوگا۔ آپ دیکھ لیں کہ اس وقت جو حالات ہیں، یعنی کس طرح مسلمانوں کو بدنام کیا ہے، جو معاملات آپ کو پتہ ہے، مگر آپ دیکھیں کہ مسلمانوں میں کمی نہیں ہو رہی، بلکہ کفار اب بھی وقتاً فوقتاً مسلمان ہوتے رہتے ہیں۔ حالانکہ کتنا یعنی کہا جاتا ہے، اس کے باوجود دیکھیں کہ کفار جو وہ دامن اسلام سے وابستہ ہو رہے ہیں۔ یعنی وہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ ان لوگوں کی اتنی مخالفت کی جا رہی ہے، تو ہم ذرا دیکھیں تو صحیح ہے کیا اسلام میں۔ اب جب وہ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو اسے متاثر ہو جاتے ہیں اور اسلام کو قبول کر لیتے ہیں۔ یہ تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے۔ تو خیر، اس مذہب کو کوئی کتنا ہی دبانے کے لیے کبھی دب نہیں سکتا، اور یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا، کہ یہ وہ دین ہے تو جو تا قیامت رہے گا، یعنی قیامت سے پہلے تک رہے گا۔ کیونکہ قیامت جو ہے وہ جب قیامت آئے گی تو اس کو کوئی بھی مسلمان نہیں ہوگا، اور قیامت جن پر آئے گی تو ان لوگوں کی عمریں 40 سال یا 40 سال سے زیادہ ہوں گے، یعنی 40 سال سے کم عمر کا بھی کوئی نہ ہوگا، اور قیامت آنے سے پہلے جو ہے وہ کسی کا کوئی بچہ بھی نہ ہوگا، یعنی اس وقت کوئی 40 سال سے کم عمر والا نہیں ہوگا، اور ایک پختہ عمر بھی کہی جاتی ہے۔ اب اس دوران جو ہے وہ قیامت آئے گی۔ خیر، اسلام جو ہے، اسلام میں جو ہے وہ دینی، دنیاوی، اخروی، اخلاقی، ظاہری و باطنی، گھریلو، خاندانی، معاشرتی اور معاشی، بلکہ ہر اعتبار سے زندگی کے تمام شعبہ جات سے وابستہ افراد کے لیے بہترین اصول اور شاندار ہدایات موجود ہیں، کہ جو اس حقیقت کو ثابت کرتے ہیں کہ اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ الحمدللہ عز و جل، صرف اسلام ہی اللہ پاک کا پسندیدہ دین ہے، کہ یہ دین ہی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ ہے۔ پارہ 6 سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے، الَّيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ آج میں نے تمہارے لیے دین کامل کر دیا، اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارا مذہب دین اسلام یہ ایسا مذہب ہے کہ اس نے عورتوں کے بہت سے حقوق بیان فرمائے، اور انہیں معاشرے میں وہ مقام و مرتبہ بخشا ہے کہ جس نے انسانیت کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ آئیے عورتوں کے بارے میں اسلام کی عطا کردہ حسین تعلیمات کی ایک روشن مثال سنتے ہیں، تاکہ ہمیں بھی اس بات کا یقین کامل ہو جائے کہ بلا شبہ اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ چنانچہ ایک شخص
امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اپنی بیوی کی شکایت لے کر حاضر ہوا. جب یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہنچا تو اس شخص نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناراضگی کے عالم میں گفتگو کرتے سنا. تو وہ شخص یہ کہتے ہوئے واپس لوٹ گیا کہ میں تو اپنی بیوی کی شکایت کرنے کے ارادے سے ان کے پاس آیا تھا، مگر یہی معاملہ تو خود ان کے ساتھ بھی ہے، لہذا یہ کیوں کہ میرا مسئلہ حل کر پائیں گے، یعنی فاروق اعظم میرا مسئلہ کیسے حل کر پائیں گے، یہ خود جو ہے وہ اس آزمائش میں. خیر وہ یہ سوچ کر وہ چلا گیا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بلوایا، بعد میں اسے بلوایا اور آنے کا مقصد پوچھا. تو اس نے عرض کی کہ میں تو آپ کی بارگاہ میں جو وہ اپنی زوجہ کی شکایت کے ارادے سے آیا تھا، تو جب میں نے آپ کے بارے میں آپ کی زوجہ کی گفتگو سنی تو مایوس ہو کر واپس لوٹ گیا. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ارشاد فرمایا یہ ذرا سنیے. انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میری بیوی کے مجھ پر چند حقوق ہیں، چند رائٹس ہیں، یعنی مجھے اس سے چند فوائد حاصل ہوتے ہیں کہ جن کی بنا پر میں اس سے درگزر کرتا ہوں، یعنی ان کی باتوں سے درگزر کرتا ہوں. فرماتے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ میرے لیے جہنم سے آڑ ہے، اس کی وجہ سے میرا دل حرام سے بچا رہتا ہے، یعنی میں اس کے ذریعے خواہش نفس کی تسکین کر لیتا ہوں اور یوں حرام کام سے بچ جاتا ہوں. جب میں اپنے گھر سے نکل جاتا ہوں تو وہ میری خزانچی اور میرے مال کی نگہبان بن جاتی ہے. نمبر 3، وہ میری دھوبن ہے، میرے کپڑے دھوتی ہے، میرے لباس دھوتی ہے. اور نمبر 4 کہ وہ میرے بچوں کی پرورش کرتی ہے. اور نمبر 5 کہ وہ میرے لیے روٹیاں بناتی ہے، کھانا پکاتی ہے. تو یہ باتیں سن کر اس شخص نے کہا کہ بے شک مجھے بھی اپنی بیوی سے وہی فائدے حاصل ہوتے ہیں کہ جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حاصل ہیں، مگر میں نے اس کے ساتھ کبھی درگزر سے کام نہیں لیا، لہذا اب میں بھی درگزر سے کام لیا کروں گا. بنا دو صبر و رضا کا پیکر، بنو خوش اخلاق ایسا سرور. بنا دو صبر و رضا کا پیکر، بنو خوش اخلاق ایسا سرور. رہے سدا نرم ہی طبیعت، رہے سدا نرم ہی طبیعت. نبی رحمت شفیع امت، رہے سدا نرم ہی طبیعت. نبی رحمت شفیع امت. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سنا آپ نے کہ دین اسلام عورتوں کے حقوق کا کتنا بڑا علم بردار ہے اور کیسا پیارا اور محترم ترین مذہب ہے کہ جو نہ صرف ہر قسم کی ظلم و زیادتی سے روکتا ہے بلکہ اپنے ماننے والوں کو قوت برداشت کا بھی درس دیتا ہے، صبر کا درس دیتا ہے، حلم کا درس دیتا ہے کہ برداشت کریں. کہ چنانچہ جب ایک شخص فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اپنی بیوی کی شکایت لے کر حاضر خدمت ہوا تو آپ نے دیانتداری کا ثبوت دیتے ہوئے اس معاملے میں اسلامی تعلیمات کو اس کے سامنے حسین انداز میں اجاگر فرمایا. کیسے اچھے انداز میں اجاگر فرمایا کہ جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اسلام ہی عورت کی عزت و ناموس کا حقیقی پاسبان ہے، حقیقی محافظ ہے. اور یاد رہے کہ اسلام سے پہلے عورتوں کا حال بہت خراب تھا.
مردوں کی نظر میں اس سے زیادہ عورتوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، کوئی ویلیو ہی نہیں تھی کہ وہ ان کی نفسانی خواہشات پوری کرنے کا کھلونا تھی۔ عورتیں دن رات محنت مزدوری کر کے جو کچھ کماتی وہ بھی مردوں کو دے دیا کرتی تھی، مگر ظالم مرد پھر بھی ان عورتوں کی کوئی قدر نہیں کرتے تھے، بلکہ جانوروں کی طرح ان کو مارتے تھے، جانوروں کی طرح ان کو پیٹتے تھے، اور ذرا ذرا سی بات پر عورتوں کے کان، ناک وغیرہ اعضاء جو بھی کاٹ لیا کرتے، اور بعض بدبخت تو قتل بھی کر ڈالتے تھے۔ اور عرب کے لوگ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، اور باپ کے مرنے کے بعد اس کے لڑکے جس طرح باپ کی جائیداد اور سامان کے مالک ہو جایا کرتے تھے، اسی طرح اپنے باپ کی بیویوں کے بھی مالک بن جایا کرتے تھے، اور عورتوں کو زبردستی لونڈیاں بنا کر رکھ لیا کرتے تھے۔ عورتوں کو ان کے ماں باپ، بھائی بہن یا شوہر کی میراث میں کوئی حصہ نہیں ملتا تھا، نہ ہی عورتیں کسی چیز کی مالک ہوا کرتی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے دین اسلام لے کر تشریف لائے تو دنیا بھر کی ستائی ہوئی عورتوں کی قسمت کا ستارہ بھی چمک اٹھا۔ اسلام کی بدولت ظالم مردوں کے ظلم و ستم سے کچلی اور روندی ہوئی عورتوں کا درجہ اس قدر بلند و بالا ہو گیا کہ بیٹی کی صورت میں اسے رحمت قرار دیا، ماں کے روپ میں اس کے قدموں کو جنت کی چوکھٹ سے تشبیہ دی۔ حدیث پاک میں نا، جس نے ماں کے قدم چومے اس نے گویا کہ جنت کی چوکھٹ چومی، اور معاشرے میں سے وہ عزت اور مقام دیا کہ جس کا اس سے پہلے تصور بھی نہیں کیا جاتا تھا۔ اور عبادات و معاملات بلکہ زندگی اور موت کے ہر مرحلے اور ہر موڑ پر مردوں کی طرح عورتوں کے بھی حقوق مقرر ہو گئے۔ چنانچہ عورتوں کو مالکانہ حقوق حاصل ہو گئے، عورتیں اپنے مہر کی رقم، اپنی تجارتوں، اپنی جائیدادوں کی مالک بنا دی گئیں، اپنے ماں باپ، بھائی بہن، اولاد اور شوہر کی میراثوں کی وارث قرار دی گئی۔ اور میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، والدین، ماں باپ، یہ تو ابھی میں نے عورتوں کے حوالے سے عرض کی کہ اسلام جو ہے وہ عورتوں کے حقوق کا کتنا علم بردار ہے۔ آئیے اب ہم والدین کے حوالے سے سنتے ہیں کہ اسلام نے والدین کے کیا حقوق مقرر کیے، اور میں چونکہ وہ تھوڑے تھوڑے بیان کروں گا کہ اسلام نے والدین کے کیا حقوق بیان کیے۔ تو یاد رہے کہ والدین، ماں باپ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جن کا سب کچھ ان کی اولاد ہوا کرتی ہے۔ اولاد چاہے ناکار ہو یا نافرمان ہو، اگرچہ معذور ہی کیوں نہ ہو، مگر وہ والدین کے جگر کا ٹکڑا ہوتی ہیں۔ مگر افسوس کہ والدین معاشرے کے وہ مجبور اور لاچار افراد ہیں کہ جو ہر دور میں ظلم و ستم کی چکی میں بری طرح پسے ہوئے نظر آتے ہیں۔ والدین کے سارے احسانات کو بلا کر انہیں اب اپنے لیے معاذ اللہ ہڈی کی طرح خیال کیا جاتا ہے کہ معاذ اللہ کباب میں ہڈی بنتے ہیں۔ والدین کے ساتھ نوکروں سے بھی برا سلوک کیا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگ اس طرح کریں، میں ایک عمومی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں ایسے افراد پائے جاتے ہیں، ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں۔ یہی کی بات ہے کہ کسی ملک میں ہمیں بتایا ایک اسلامی بھائی نے کہ وہ جو ہے وہ کوئی سینٹر تھا اپنا، تو اس کا جو ہے وہ دروازہ بند کرنے کے کوئی مدرسے کا، تو دیکھا تو اندر جو ہے دو افراد بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مرد اور ایک عورت بڑی عمر کے۔ تو اب وہ بڑے چونک گئے جو بند کرنے کے تھے دروازہ، تو انہوں نے پوچھا آپ کہاں سے آ گئے، کیسے آ گئے؟ تو انہوں نے اپنا تعارف کرواتے کہا کہ وہ دراصل جو ہے وہ ہمارے بیٹے نے ہم کو گھر سے نکال دیا ہے۔ یعنی غور کیجئے کیسی بری بات ہے کہ جس والدین نے اپنی اولاد کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے دن رات ایک کیے، ماں کس طرح دودھ پلاتی ہے اپنے بچے کو، ماں کس طرح اس کی گندگی صاف کرتی ہے، ماں کس طرح کھانا کھلاتی ہے، بچہ روئے تو ماں پہلے اس کو کھانا کھلاتی ہے پھر خود کھانا کھاتی ہے، لقمہ بھی ماں چیک کرتی ہے پہلے کہ زیادہ گرم نہ ہو کہ میرے بیٹے کو تکلیف نہ ہو، میری اولاد کو تکلیف نہ ہو۔ یہ ماں اس طرح قربانیاں دے، باپ اس طرح کما کر لائے، مگر یہی بیٹا جب
جوان ہوتا ہے، یہی بیٹا معاذ اللہ اپنے والدین کو نکال دیتا ہے. یہ ایک بات کر رہا ہوں میں کہ ہیں ایسے بدنصیب لوگ. تو خیر وہ انہوں نے بتایا کہ جب بتایا نا کہ ہمیں جو ہے وہ ہمارے بیٹے نے نکال دیا گھر سے، تو خیر وہ پہ جو صاحب تھے وہ اپنے گھر لے گئے اور پھر انہوں نے جو ہے وہ اس بیٹے سے رابطہ کیا، اس کو تھوڑی حیا دلائی، اس کو تھوڑی شرم دلائی کہ یار جس کے اتنے احسان آتے ہیں، اور ہمارا مذہب یہ ہمیں نہیں سکھاتا. ہمارا مذہب تو والدین کی ہمیں عزت سکھاتا ہے، ہمارا مذہب تو ہمیں والدین کا ادب سکھاتا ہے، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تو خیر الحمدللہ عز و جل وہ شخص مان گیا اور اس نے اپنے والدین کو ویلکم کیا، دوبارہ اس نے گھر میں رکھ لیا. یعنی حالات دیکھیں کیسے ہیں. یہ سب جو ہے نا دین سے دوری کا نتیجہ ہے کہ معاذ اللہ والدین اگر اپنی اولاد سے کچھ کہیں، اولاد گھروں سے نکال دیتی ہے. ایسے اور بھی واقعات ہیں. اب یہاں میں یہ بھی عرض کروں گا کہ کاش والدین نے اپنی اولاد کی دینی تربیت کی ہوتی، کاش والدین نے اپنی اولاد کو دین اسلام سکھایا ہوتا، اسلام کی روح سکھائی ہوتی، تو آج یہ حالات دیکھنے نہ پڑتے. آج یہی اولاد بڑھاپے میں والدین کا سہارا بنتی. مگر چونکہ والدین کو بھی دوستوں تمنا ہوتی ہے نا کہ میرا بیٹا بڑا کاروباری بنے، میرا بیٹا سائنسدان بنے، میرا بیٹا تاجر بنے، میرا بیٹا پائلٹ بنے، تو میرا بیٹا جو ہے وہ بہت بڑا ڈاکٹر بن جائے. ٹھیک ہے، ڈاکٹر بنے، پائلٹ بنے، سائنسدان بنے، جو بھی بنے، مگر دینی تعلیم پہلے ضروری ہے. دینی تعلیم ہوگی تو یہ ساری چیزیں کام آئے گی. کسی نے کیا خوب ایک میسج کیا تھا کچھ عرصے سے پہلے کہ اگر بیٹا بڑا تاجر ہو، اگر بیٹا ڈاکٹر ہو، اگر بیٹا سائنسدان ہو، اگر بیٹا کوئی بڑا عہدے دار ہو، اگر بیٹا دنیاوی تعلیم میں بڑا پڑھا لکھا ہو، تو والدین ڈرتے ہیں کہ کہیں اس کو جو ہماری بات بری نہ لگ جائے. ڈر ڈر کے بات کرتے ہیں، کہیں اس کو ہماری بات بری نہ لگ جائے، ہم سے ناراض نہ ہو جائے. اور یہی بیٹا اگر عالم ہو، ارے دین کا علم سیکھا ہوا ہو، قرآن کریم کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا ہو، تو یہ بیٹا اپنے ماں باپ سے اس طرح بات کرتا ہے کہ کہیں میرے والدین مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، کہیں میرے منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے کہ جس سے میں ان کا دل دکھا بیٹھوں. کتنا فرق ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یاد رہے کہ اسلام ہمیں ڈاکٹر بننے، انجینئر بننے، پائلٹ بننے، سائنسدان بننے سے نہیں روکتا، بلکہ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جو بھی یہ سائنسی ایجادات ہیں یہ مسلمانوں ہی نے شروع کی تھی، ہم نے ہی شروع کی تھی. مگر چونکہ ہم نے جو وہ پٹری سے ہٹ گئے، دین اسلام کی اصل تعلیمات سے ہٹ گئے، تو آج یہ چیزیں ہم سے لے لی گئی. ہمارے پاس ایسے سائنسدان نہیں ہے، ورنہ اگر میڈیکل بھی دیکھیں تو مسلمانوں کی ایجاد ہے، مسلمانوں نے شروع کی. تو کئی چیزیں آپ کو ملیں گی جو مسلمان سائنسدانوں نے شروعات کی ہیں. مگر یہ سب کیا دینی علم کی برکت کہ بندہ ظاہر ہے کہ اس وقت جب یہ پورا علم حاصل کرتا تو اس میں سارے علوم ہوتے تھے، معاشرتی علوم تو، جغرافی علوم تو، میتھمیٹکس سب ہوتے تھے. اللہ ہمیں نیک بنا دے، عالم باعمل بنا دے. تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ بندہ جو ہے وہ والدین کے سارے احسانات بھلا کر، سارے احسانات چھوڑ کر انہیں اپنے لیے معاذ اللہ کباب میں ہڈی تصور کرتا ہے اور ان کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے. اور اگر وہ کوئی نصیحت کریں تو انہیں گھور گھور کر دیکھتا ہے، انہیں جھاڑ دیتا ہے، تانے دیتا ہے. اور وہی کہ بعض لوگ وہ بے دخل بھی کر دیتے ہیں، گھر سے نکال بھی دیتے ہیں. اللہ ہمیں اس طرح کے کاموں سے بچائے. اللہ تعالی ہمیں والدین کا ادب نصیب کرے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رہے کہ اسلام جو ہے وہ ان چیزوں کی سختی کے ساتھ مذمت بیان کرتا ہے، برائی بیان کرتا ہے کہ جو ایسا سلوک کرے وہ برے لوگ ہیں. اور ماں باپ کی عزت و ناموس اور ان کے حقوق کی بجا آوری کے حوالے سے اسلام میں بڑی واضح ہدایات بکثرت موجود ہیں. اور والدین کے حقوق کی بجا آوری اور ان کی عزت و ناموس کے تحفظ کی اسلام نے جس قدر ترغیب اور تاکید ارشاد فرمائی ہے وہ غافلوں کو بیدار کرنے کے لیے کافی ہے. والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 اور 24 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کمزور ایمان، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو.
اگر تیرے سامنے ان میں ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے ہوں یعنی اف تک نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا اور ان سے تعظیم کی بات کہنا اور ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھا نرم دلی سے اور عرض کر کہ اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم کر جیسا کہ ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ شیخ الحدیث مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی ماں باپ کے حقوق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں خبردار خبردار ہرگز اپنے کسی قول اور فعل سے ماں باپ کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ دیں۔ اگرچہ ماں باپ اولاد پر کچھ زیادتی بھی کریں مگر پھر بھی اولاد پر فرض ہے کہ وہ ہرگز کبھی بھی اور کسی حال میں بھی ماں باپ کا دل نہ دکھائیں، اپنی ہر بات اور اپنے ہر عمل سے ماں باپ کی تعظیم و تقریب کرے اور ہمیشہ ان کی عزت و حرمت کا خیال رکھے، ہر جائز کام میں ماں باپ کے حکموں کی فرما برداری کرے، اگر ماں باپ کو کوئی بھی حاجت ہو تو جان و مال سے ان کی خدمت کرے، اگر ماں باپ اپنی ضرورت سے اولاد کے مال اور سامان میں سے کوئی چیز لے لیں تو خبردار خبردار ہرگز برا نہ منائیں، نہ ہی ناراضی کا اظہار کریں، بلکہ یہ سمجھیں کہ میں اور میرا مال سب کچھ میرے ماں باپ ہی کا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا انت و مالک لابیک، یعنی تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے، اور ماں باپ کا انتقال ہو جائے تو اولاد پر ماں باپ کا یہ حق ہے کہ ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہیں اور نفلی عبادتوں اور خیرات کا ثواب ان کی روح کو پہنچاتے رہیں، کھانوں اور شیرینی وغیرہ پر فاتحہ دلا کر ان کی ارواح کو ایصال ثواب کرتے رہیں، ماں باپ کے دوستوں اور ان کے ملنے جلنے والوں کے ساتھ احسان اور اچھا برتاؤ کرتے رہیں، ماں باپ کے ذمے جو قرض ہو ماں باپ کے ذمے جو قرض ہو اس کو ادا کریں، یا جن کاموں کی وہ وصیت کر گئے ہوں ان کی وصیتوں پر عمل کریں، جن کاموں سے زندگی میں ماں باپ کو تکلیف ہوا کرتی تھی ان کی وفات کے بعد بھی ان کاموں کو نہ کریں کہ اس سے ان کی روحوں کو تکلیف پہنچے گی، اور کبھی کبھی ماں باپ کی قبروں کی زیارت کے لیے بھی جایا کریں، ان کے مزاروں پر فاتحہ پڑھیں، سلام کریں اور ان کے لیے دعائے مغفرت کریں کہ اس سے ماں باپ کی ارواح کو خوشی ہوگی، ان کی روحیں خوش ہوں گی، اور فاتحہ کا ثواب فرشتے جو وہ نور کی تھالیوں میں رکھ کر ان کے سامنے پیش کریں گے، اور ماں باپ خوش ہو کر اپنے بیٹے بیٹیوں کو دعائیں دیں گے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سنا آپ نے کہ ہمارا مذہب دین اسلام کیسا پیارا دین ہے کہ جس نے حقیقی معنوں میں ماں باپ کے حقوق کے حوالے سے لوگوں میں عقل و شعور بیدار کیا۔ اگر اسلام کی جلوہ گری نہ ہوتی تو اس عظیم الشان طریقے سے ان کے حقوق کے تحفظ کی پاسداری کا سبق کون سکھاتا؟ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اسلامی تعلیمات کو عملی طور پر اپناتے ہوئے ماں باپ کی قدر کریں، ان کے حقوق بچا لیں، ان کی ناراضی والے کاموں سے بچیں اور ان کی خدمت کو دنیا و آخرت کی سعادت سمجھیں، اپنے پر بوجھ نہ سمجھیں بلکہ سعادت سمجھیں کہ یہ میرے لیے سعادت ہے، یہ میرے لیے فخر کی بات ہے، میرے لیے سعادت کی بات ہے۔ پھر دیکھیں گے کیسے آپ کے مال میں برکت ہوتی ہے، پھر دیکھیں گے کیسے آپ کے رزق میں برکت ہوتی ہے، ماں باپ کے ساتھ دعائیں لیں پھر پتہ چلے گا کہ کہاں سے رزق آتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اپنے والدین کا ادب و احترام بجا لینے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی اطاعت و فرما برداری کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ماں باپ کے حقوق جاننے کے لیے امیر اہل سنت رسالہ ہے سمندری گنبد،
اس کا مطالعہ کیجیے گا، انشاءاللہ عز و جل بہت اچھی معلومات ملے گی اس حوالے سے، اور انشاءاللہ عز و جل والدین کی محبت میں اور اضافہ ہوگا، اور والدین کی خدمت جو ہے وہ سعادت سمجھنے میں اور اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، والدین کے بعد بہن بھائی کا آپس کا رشتہ یہ بہت قریبی شمار کیا جاتا ہے، اس لیے والدین کے مرنے کے بعد عموماً ان کے درمیان تعلقات خراب ہونے کا اندیشہ رہتا ہے، لہذا بھائی بہنوں کے درمیان ناراضیوں کا دروازہ بند کرنے کے لیے والدین کے بعد گھر کے افراد میں سے جس شخصیت کے مقام و مرتبے کو اسلام نے شان و شوکت سے نوازا اور جس کے ادب و احترام کا درس دیا، وہ ہے بڑا بھائی۔ اور بڑے بھائی کی اہمیت جو ہے وہ اجاگر کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرین ہے، بڑے بھائی کا حق اپنے چھوٹے بہن بھائیوں پر ایسا ہے جیسا کہ باپ کا حق اپنے بیٹے پر۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ بڑے بھائی کے دل میں چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے والد جیسی شفقت رکھی گئی ہے، کہ بڑا بھائی جو ہے یہ والد کی موجودگی میں بھی چھوٹوں کا خیال رکھتا ہے، ان کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، اور اگر والد کا سایہ شفقت اٹھ جائے تو بعد میں اپنی ذمہ داریاں اچھے طریقے سے نبھاتا ہے۔ اور بڑے بھائی کے اتنے احسانات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہم بھی ان کا ادب کریں، احترام کریں، اور والدین کی غیر موجودگی میں انہیں والدین کا مرتبہ دیں، ورنہ انہیں اپنا سرپرست سمجھیں، ان کی غیبت، چغلی اور ان کے متعلق بدگمانیوں سے بچیں، حتی الامکان ان کی جائز خواہشات اور احکامات کی تکمیل کریں، یعنی کہ احکامات پورے کریں جو جائز ہیں، اور ہمیشہ ان سے اچھے تعلقات قائم رکھیں، اور اگر یہ کبھی ناراض ہو جائیں تو خود بڑھ کر بڑے بھائی سے معافی مانگیں، اور انہیں منانے کے لیے جس قدر ممکن ہو کوشش کریں۔ حضرت سیدنا جریر بن حازم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ میرا سر میرے ہاتھوں میں، اس کی تعبیر جاننے کے لیے میں نے اپنا یہ خواب حضرت سیدنا امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سنایا، جو خوابوں کی تعبیر بتانے میں بہت ماہر تھے۔ تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ تو میں نے کہا نہیں۔ تو ارشاد فرمایا کیا تمہارا کوئی بڑا بھائی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ تو ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا اللہ پاک سے ڈرتے رہو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، اور اس سے تعلق توڑنے سے باز رہو۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رہے کہ جس طرح اسلام نے چھوٹوں کے لیے جو وہ بڑے بھائی کا ادب و احترام کرنے کا ہمیں ذہن دیا، تو اسی طرح اسلام نے بڑے بھائی کو جو ہے وہ چھوٹوں پر شفقت کرنے کا بھی ذہن دیا ہے، کہ بڑا بھائی جو ہے یہ چھوٹوں پر شفقت کرے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ آئیے دو فرامین مصطفیٰ سنتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہو، یا 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں ہو، اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور ان کے معاملے میں اللہ پاک سے ڈرے، تو اس کے لیے جنت ہے۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے اور ہمارا حق نہ پہچانے، وہ ہم میں سے نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، جس طرح گھریلو رشتوں کے حوالے سے دین اسلام ہماری تربیت اور رہنمائی کا فرماتا ہے، اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی رعایت جو ہے وہ کرنے کا درس دیتا ہے، تو اسی طرح رشتہ داروں کے حوالے سے بھی ہمارے دین اسلام میں جو ہے وہ اصول اور قوانین ہیں، کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے ہمارا پیارا مذہب دین اسلام ہمیں کیا حکم دیتا ہے، اور ہمیں ان کے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھنا چاہیے۔
آئیے سنیے اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی بھرپور کوشش کیجیے۔ چنانچہ پارہ 4 سورۃ النساء کی پہلی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا۔ ترجمہ کنز ایمان، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر مانگتے ہو، اور رشتوں کا لحاظ رکھو، بے شک اللہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تفسیر نعیمی میں اس آیت مبارکہ کے تحت لکھا ہے کہ مسلمانوں پر جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ ضروری ہے، ایسے ہی اپنے قرابت داروں کے حق ادا کرنا بھی نہایت ضروری ہے۔ مزید ارشاد فرماتے ہیں، اپنے عزیز و قریبوں پر اچھا سلوک بہت ہی مفید ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کہ اس سے زندگی، موت، آخرت سب سنبھل جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ دادا دادی، نانا نانی، چچا، پھوپھی، ماموں، خالہ، ان سب کے حقوق ہیں، اور یہ سب جو ہے یہ ذوی الارحام ہیں۔ شیخ الحدیث مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں کہ رشتوں کو کاٹنا حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، لہذا ہر مسلمان کو ہمیشہ اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ کسی رشتہ دار سے تعلق نہ کاٹے، بلکہ ہمیشہ اس کوشش میں لگا رہے کہ رشتہ داروں سے تعلق قائم رہے اور کبھی بھی یہ رشتہ کٹنے نہ پائے۔ اور بعض لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ جو ہم سے تعلق رکھے گا ہم اسے تعلق رکھیں گے، اور جو ہم سے تعلق توڑے گا ہم اسے تعلق توڑیں گے۔ تو یہ کہنا، یہ طریقہ بھی جو ہے اسلام کے خلاف ہے، ہمارا مذہب یہ نہیں کرتا، ہمارا مذہب اس کا رد کرتا ہے۔ مزید فرماتا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کاٹ دینے کی ایک ہی صورت ہے، اور وہ یہ کہ شریعت کے تعلق میں جو ہے وہ شریعت کی وجہ سے، شریعت کے معاملے میں تعلق کاٹ دیا جائے۔ مثلا اگر کوئی رشتہ دار اگرچہ کتنا ہی قریبی ہو، اگر وہ اسلام سے پھر جائے یا گمراہ ہو جائے تو پھر اس سے تعلق کاٹ لینا واجب ہے۔ یا کوئی رشتہ دار کسی گناہ کبیرہ میں مبتلا ہو جائے اور منع کرنے پر بھی باز نہیں آتا، بلکہ اپنے گناہ کبیرہ پر ضد کر کے اڑا ہوا ہے، تو اس سے بھی قطع تعلق کر لینا ضروری ہے، کیونکہ اس کے ساتھ تعلق رکھنا، تعاون کرنا، گویا کہ اس کے گناہ کبیرہ میں شرکت کرنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں شرکت کرنا ہے، تو یہ ہرگز جائز نہیں۔ لیکن اگر یہ اس کے گناہ میں کسی طرح کی مدد نہیں کرتا اور اس کے گناہ کی وجہ سے اس کے اندر گناہوں کی نحوست پیدا ہونے کا اندیشہ نہیں، تو پھر قطع تعلق کرنا واجب نہیں، اور اگر ممکن ہو تو نیکی کی دعوت ضرور دیتا رہے تاکہ وہ گناہوں سے باز آ جائے۔ تو یاد رہے کہ شریعت مطہرہ نے سب کے حقوق بیان کیے ہیں، مگر شریعت کے دائرے کے مطابق۔ والدین ہو یا رشتہ دار ہو، بہن بھائی ہو یا پڑوسی ہو، ہر صورت میں حقوق کی پاسداری اسی صورت میں ہے کہ جب کہ وہ شریعت کے عین مطابق ہو۔ اگر والدین یا رشتہ دار یا دوست و احباب خلاف شریعت کام میں حکم دیں تو اب کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی، اب کوئی رشتہ نہیں نبھایا جائے گا، بلکہ اللہ پاک اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی جائے گی، کہ کیونکہ اللہ پاک کی نافرمانی والے کاموں میں مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ اسلام نہ صرف ہمیں رشتہ داروں سے تعلقات مضبوط کرنے کا درس دیتا ہے، بلکہ رشتہ کاٹنے سے بھی بچنے کا ہمیں ذہن دیتا ہے، ہمیں منع کرتا ہے۔ تو یقیناً ہمیں اسلام سے محبت ہے، الحمدللہ اسلام سے محبت ہے ہمیں، اور یہ محبت ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہم بلا وجہ شرعی رشتہ کاٹنے سے بچیں اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے کو اپنا معمول بنا لیں، اپنی عادت بنا لیں، کہ کوئی بھی رشتہ داروں سے ہم اچھا سلوک کریں، اسے اچھی طرح سے پیش آئیں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، پتہ چلا کہ اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے۔
لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں بھی ہوں، دنیا میں کہیں بھی ہوں، ہم دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. ہم بڑوں کا ادب کریں، چھوٹوں پر شفقت کریں، اپنے پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھیں. اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کریں، اگر کوئی مر جائے تو اس کی تعزیت کریں، اگر اس کا کوئی نقصان ہو تو اس کے ساتھ اس کی بھی تعزیت کریں، اس کی دلجوئی کریں. کہ اگرچہ کہ اگر کسی کا نقصان ہوا یا کسی کا کوئی رشتہ دار فوت ہو یا کسی کا والد کا انتقال ہو گیا تو ہم اس کو لا تو نہیں سکتے، زندہ تو نہیں کر سکتے، مگر اب دیکھیں کہ اگر ہم نے چند جملے بول دیے تو اس کو کتنی ڈھارس بندے گی، اس کو کتنا ایک حوصلہ ملے گا. اگر کوئی بیمار ہو گیا تو ہم نے اس کی عیادت کری تو ہماری جو ہے وہ ہمارے جانے سے وہ کوئی بندہ جو ہے وہ اس کی بیماری تو نہیں چلی جائے گی. اب جیسے کسی کو جو ہے وہ پھوڑا ہے، اب اگر ہم نے اس کی عیادت کر لی، تھوڑا سا پوچھ لیا اور یہ دعا دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے، ایک تھوڑا سا اگر چند جملے اگر ہم نے کہہ دیے اور دعا دے دی، دعا قبول فرمانے والا رب تبارک و تعالیٰ ہے. تو خیر اگر ہم نے دل جوئی کرتے ہوئے چند جملے بول دیے اس کا وہ پھوڑا ختم نہیں ہوگا. مگر یہ دیکھیں کہ اس وقت جب ہم اس سے یہ کلام کر رہے ہوں گے، ہم جب اس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہوں گے تو اس وقت وہ کچھ دیر کے لیے وہ اپنا پھوڑا بھول جائے گا اور وہ کیسا وہ خوش ہو جائے گا. اور مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا یہ ثواب کا کام ہے. تو دیکھیں ہمارا مذہب کیسا پیارا ہے، دین اسلام کیسا پیارا ہے کہ وہ ہر موڑ پر ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہر حال میں ہماری رہنمائی کرتا ہے اور ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ سونا کیسے ہے، کھانا کیسے کھانا ہے، پانی کیسے پینا ہے. ارے سڑک پہ چلنا ہے تو کس طرح چلنا ہے، ارے سواری پہ بیٹھنا ہے تو دعا پڑھنی ہے. کیسے کیسے ہمیں حقوق سکھاتا ہے. والدین کے حقوق کیا ہے تو بھائیوں کے حقوق کیا ہے، تو شوہر کے لیے بیوی کے حقوق تو بیوی کے لیے شوہر کے حقوق، پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں، استاد کے کیا حقوق ہیں، اولاد کے کیا حقوق ہیں، وغیرہ وغیرہ. اگر ہمیں کاروبار کرنا ہے تو کس طرح کرنا ہے، اس میں کیا کیا کرنا ہے. ارے بھائی ناخن اگر کاٹنے ہیں تو کس طرح کاٹنے ہیں، یہ بھی ہمیں اسلام سکھاتا ہے کہ بھائی ناخن ہمیں سنت کے مطابق کاٹنے ہیں. تو خیر اسلام جو ہے وہ پل پل ہماری رہنمائی کرتا ہے. کاش ہم اسلام کے حقیقی معنوں میں شیدائی بن جائیں اور اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں. اللہ ہمیں ایسی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، اللہ تعالی ہمیں ایک اور نیک بنا دے، اللہ تعالی ہمیں نمازی بنا دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک